اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ترجمہ، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں وہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اصل کامیابی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے، جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہو۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے، اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ کفر کی تعریف اور ازلی کافروں کو تبلیغ کرنے کا حکم دینے کی وجہ، یہاں دو باتیں ذہن نشین رکھیں۔ نمبر ایک، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر و استہزاء کرنا کفر ہے، اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہ کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، اور ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں۔ نمبر دو، ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ، ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا
لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ترجمہ: اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے. نیز انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا. اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا اور رضائے الہی پانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں. لہذا مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہے اور نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اور لوگوں کے نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کی بجائے اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ترجمہ: اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی. تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے؟ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھیں، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد، سرکشی و بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا. لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ترجمہ: اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا. پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں. اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں. نمبر 1، جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں. نمبر 2، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں. نمبر 3، یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ. تفسیر صراط الجنان میں ہے، منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں. اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں
ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کرتے ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ ترجمہ: یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا، تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر، اور نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں۔ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کمتر ہے، لیکن فی نفس ہی سخت خبیث ہے۔ جس آدمی کے قول و فعل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ ترجمہ: ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، نیز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے۔ روحانی زندگی کے خطرناک امراض، جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے بطور خاص امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے 3 صورتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا، اور وہ دن بدن حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا۔ نمبر 2، منافقوں کے دل کفر، بد عقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی،
تاکہ کوئی واعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ نمبر 3، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا، اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بولنے کی وعید اور نہ بولنے کا ثواب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پسو پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو، کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے یہ اپنی اس خرابی کو پہچان سکیں۔ منافقوں کے طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا اور تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا وغیرہ سب فساد کی صورتیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں الناس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں۔ نجات والے کون لوگ ہیں؟
اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں اور ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ و آئمہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کے راستے پر ہے یا منافقوں کے راستے پر۔ نیز علماء و صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ نیز دینداروں کو بے وقوف یا دقیانوسی خیالات والا کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ صحابہ کرام کی بارگاہ الہی میں مقبولیت۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہم کے ایک مدھ یعنی ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مدھ خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہا جائے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار، یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب، تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم و ایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ اور رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں، اور اللہ اور رسول جس بات کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے دونوں جہان کا اس میں بھلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائیں بلا شبہ سراسر ضرر و بلا ہے۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے، یقین جان لو کہ یہ ڈاکو ہے۔ اس کی تعویلوں پر ہرگز کان نہ رکھو۔ رہزن جو جماعت سے باہر نکال کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا، اور جب یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مارے گا، مال لوٹے گا، شامت اس بکری کی کہ اپنے راعی یعنی چرانے والے کا ارشاد نہ سنے، اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اس کے ساتھ ہو لے۔ ارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں۔ حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کے قلب اقدس پر گراں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہیں جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض استہزاء کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، منافقین صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ صحابہ کرام اور علماء دین کا مذاق اڑانے کا حکم اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور پیشوایان دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء و صلحاء اور دینداروں کا مذاق اڑاتے اور ان پر پھبتیاں کستے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے، اور مذہبی حلیہ اور وضاقتہ دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے،
یوں ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بے ادبی گمراہی ہے، اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے ورنہ حرام ہے۔